السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، یکم محرم الحرام کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس مہینہ میں چند ایک اہم اعمال کرنے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سارا سال بندے کے رزق کی فراوانی رہتی ہے، ہر حاجت پوری ہوتی ہے، دلی مراد پوری ہوتی ہے اور خواہشوں کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ جو بندہ بھی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، جو بندہ بھی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، غرض دنیاوی کسی چیز سے بھی وہ بندہ پریشان ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اس ویڈیو کو پورا سنیں اور اس میں بیان ہونے والے جو وظائف ہیں ان پر عمل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام پریشانیاں، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ ان وظائف پر عمل کر کے دعائیں ہی دیں گے۔ ویسے تو یہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، مگر اس بار یکم محرم الحرام جمعۃ المبارک سے شروع ہوا تو اس کی عظمت اور تقدس مزید بڑھ گیا ہے، اس کی برکات مزید بڑھ گئی ہیں۔ تو اس بابرکت دنوں اور مہینہ کی نسبت سے کچھ اعمال پیش کرنے لگا ہوں، آپ حضرات سے ضرور سنیے۔ سامعین کرام، ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ شہر اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ کہہ کر اس کے شرف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس ماہ کے دوران نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ خاص طور پر یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوں، اس کے روزے کا قصد کرتے ہوں، سوائے یوم عاشوراء کا اور سوائے ماہ رمضان کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ باقی دنوں میں سے یوم عاشوراء کے روزہ کا جس قدر اہتمام فرماتے تھے اتنا کسی اور دن نہیں فرماتے تھے۔ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلے ایک سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ محرم الحرام کی پہلی رات کے نوافل اور اعمال، محرم الحرام کا چاند نظر آئے تو 2 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد یہ دعا پڑھے، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ۔ ایک اور دعا جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اعمال میں لکھی گئی ہے، اس کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ دوسری روایتوں میں 6 نفل کا ذکر بھی موجود ہے، ان کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ کریم بہشت میں 2000 محل عطا فرمائے گا، اور ہر محل میں 1000 دروازے یاقوت کے ہوں گے، اور ہر دروازہ پر ایک تخت زبرج کا سبز ہوگا، اور اس تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی۔ اس کے علاوہ 6000 بلائیں اس نمازی سے دور کر دی جاتی ہیں، 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ راحت القلوب جواہر غیبی کی کتاب کا نام ہے، اس میں یہ عمل لکھا گیا ہے۔ محرم الحرام کے پہلے دن کی نفل اور دعا کون سی ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ محرم الحرام کے پہلے دن کون سی دعا اور کون سی نفل ادا کی جائیں۔ روزی اور روزگار میں فرشتوں کے ذریعے مدد۔ یکم محرم الحرام کے دن 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیے۔ سلام پھیرنے کے بعد
ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگیں اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ، میں عاجز، فقیر، گنہگار، فاسق، فاجر تیرا بندہ ہوں، تیرے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہوں۔ یا اللہ، تو میرے حال پر رحم فرما، تو اس مبارک مہینہ، اس مبارک عشرہ کی برکت کی وجہ سے میرے اوپر اپنی نظر کرم فرما۔ یا اللہ، تو مہربان ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیرے بغیر کوئی راستہ نہیں، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں، اور تیرے سہارا کے علاوہ کسی کا سہارا نہیں۔ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تیرے ہی بندے ہیں، تجھ سے تیری رحمت طلب کرتے ہیں، تو اپنی رحمت سے نواز دے، تو اپنی رحمت سے نواز دے، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اسی طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ کے حضور دعائیں مانگنی ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ گڑ گڑانا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر 2 فرشتے مقرر کر دے گا تاکہ وہ اس کے کاروبار میں اس کی مدد کریں۔ شیطان لعین کہتا ہے کہ افسوس میں اس شخص سے تمام سال نا امید ہوا۔ جب یہ آپ عمل کریں گے تو اس پر شیطان بڑا افسوس کرتا ہے کہ میری جو سوچ تھی، میرا جو کارنامہ تھا، میں نے اس کو غافل رکھنا تھا، مگر اس نے اللہ کے حضور رجوع کر لیا، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لی، اللہ سے گڑ گڑا کر اس کی رحمت کو طلب کر لیا، تو میری ساری محنت ضائع ہو گئی ہے۔ عمر بھر ہر بلا اور برائی مصیبت سے حفاظت کا نسخہ یہ بھی آپ سن لیجئے۔ یکم محرم الحرام کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر کسی سے جو کوئی اپنے پاس رکھے گا، انشاءاللہ تعالی عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی تکلیف یا برائی نہیں پہنچے گی۔ عاشورہ کے دن کیے جانے والے 10 اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث بنتے ہیں۔ پہلا عمل روزہ رکھنا، دوسرا عمل نفلی عبادات کرنا، تیسرا عمل یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، چوتھا عمل توبہ استغفار کرنا اور قبرستان جانا، پانچواں عمل غسل کرنا، چھٹا عمل سرما لگانا، ساتواں عمل بیمار کی بیمار پرسی کرنا، آٹھواں عمل پیاسے کو پانی پلانا، نواں عمل صدقہ اور خیرات کرنا، 10واں عمل دسترخوان کشادہ کرنا۔ یوم عاشورہ کی نفل عبادات، جس طرح عاشورہ کا دن ہمارے لیے معتبر اور محترم ہے، اس لحاظ سے اس دن کا ہم پر یہ حق ہے کہ اس کو نہایت ادب احترام سے حالت روزہ زیادہ سے زیادہ قیام و سجود میں گزاریں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ محرم الحرام کے معمولات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو کوئی محرم الحرام کی پہلی شب کو 6 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو یہ بے پناہ اجر و ثواب کا حامل ہوگا۔ عاشورہ کے دن 4 رکعت اس طرح کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی اور مستقبل کے 50 سالہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے 1000 نورانی محل بنا دیتے ہیں۔ جو کوئی عاشورہ کے روز 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے گا کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد کثرت سے درج ذیل دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس پہلے اور 50 برس بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے 1000 نورانی منبر بنا دیتا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ۔ عاشورہ کی رات 2 رکعت نفل قبر کی روشنی کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی قبر کو روشن رکھے گا۔ سامعین کرام، اس ایک ویڈیو میں بہت سارے اعمال اور وظائف آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔
آپ ان اعمال پر عمل کریں۔ یہ بزرگان دین کی آزمودہ شدہ عملیات ہیں اور مجرب عملیات ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پر توکل کرتے ہوئے ان اعمال کو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادیں حاجتیں پوری فرما دیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں اور تکالیف دور کر دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما